مانتا، وہ اور مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہیں تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تم مجھے برکت نہ دو۔ اور بس اسی لمحے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک دھوکے باز ایک شہزادے میں بدل جاتا ہے، یعقوب سے اسرائیل تک۔ لیکن برکت سے ٹھیک پہلے اس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک اعتراف کا مطالبہ تھا۔ اسے اپنی حقیقت کا سامنا کرنا تھا اور کہنا تھا، میں یعقوب ہوں، یعنی دھوکہ دینے والا۔ اور جیسے اس نے یہ اعتراف کیا، اسی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ اسے ایک نیا نام دیا گیا، اسرائیل۔ اس سلائیڈ پر ان دونوں ناموں کا فرق دیکھیں۔ یعقوب کا مطلب تھا دھوکے باز، یہ اس کا ماضی تھا، لیکن اسرائیل اس کا مطلب ہے وہ جو خدا کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے یا خدا کا شہزادہ۔ یہاں صرف نام نہیں بدلا تھا، اس کی پوری تقدیر بدل گئی تھی۔ اور نئے نام کی وجہ یہ بیان کی گئی، کیونکہ تم نے خدا اور انسانوں کے ساتھ جدوجہد کی اور تم غالب آئے۔ ذرا سوچئے، اس کی ساری زندگی کی جدوجہد جو اس کی کمزوری لگتی تھی، وہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ یعقوب کو اب احساس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں تھا۔ اس نے اس جگہ کا نام فنی ایل رکھا، یعنی خدا کا چہرہ، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس نے خدا کو آمنے سامنے دیکھا ہے اور پھر بھی اس کی جان بچ گئی۔ تو اس ایک رات کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس تبدیلی کا مطلب صرف یعقوب کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ آنے والی پوری قوم کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس رات کے بعد یعقوب 3 چیزوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ 1، اسے ایک نیا نام ملا، ایک نئی پہچان۔ 2، اسے ایک لنگڑاہٹ ملی جو ہمیشہ یاد دلاتی کہ اس کی اصل طاقت خدا پر انحصار میں ہے۔ اور 3، اسے ایک ایسی برکت ملی جس نے اس کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اگر ہم اس کے پورے روحانی سفر کو دیکھیں نا، تو یہ ایک واضح ترقی ہے۔ بیت ایل میں اس نے خدا کی موجودگی کو جانا، مہنائم میں اس نے خدا کی حفاظت پر بھروسہ کرنا سیکھا، اور آخرکار فنیل میں اس نے خدا کا سامنا کیا اور اپنی حقیقی شناخت پائی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ہزاروں سال پرانی کہانی کا اثر آج بھی زندہ ہے؟ جی ہاں، اسی رات کی یاد میں یہودی آج بھی جانوروں کی ران کی وہ نس نہیں کھاتے